الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، 26 دسمبر بروز منگل بعد نماز عصر کو میں یہ کلپ ریکارڈ کروا رہا ہوں جناب ڈاکٹر محمد صداقت علی فریدی صاحب۔ ڈاکٹر صاحب نے میرے جواب میں غالباً 3 کلپ اور ریکارڈ کروائے ہیں اور اس میں کوئی تکڑی بات ابھی تک نہیں کی۔ جب ہم شرح المطالب کے دفاع میں ڈاکٹر صاحب کے میدان میں اتریں گے تو انشاءاللہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے فتاوی رضویہ کا ایک صفحہ پڑھنے کے بھی قابل نہیں ہے ڈاکٹر صاحب۔ یہ میں چیلنج کر رہا ہوں، ڈاکٹر صاحب فتاوی رضویہ شریف کا جو میں کہوں گا میرا مطلوبہ ایک صفحہ پڑھنے کے لائق بھی نہیں ہے۔ یہ ان کی علمی لیاقت اور اوقات اور حیثیت ہے، مگر اس کے باوجود سامعین و ناظرین آپ ڈاکٹر صاحب کی جرت دیکھیے کہ وہ اپنے بند کمرے میں بیٹھ کر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے علم مبارک پر انگلیاں اٹھا رہے ہیں۔ تو پہلے کلپ کا جواب ہم دے رہے ہیں۔ نمبر 1، جریر بن عبد الحمید کے متعلق بھی ڈاکٹر صاحب نے اسی سے ابتدا کی ہے۔ ڈاکٹر صاحب اس معاملے میں تو سید ذوالفقار علی شاہ صاحب گیلانی محقق العصر انہوں نے آپ کو چاروں شانوں چت کر دیا۔ اب آپ ہاتھ پاؤں مارنے کے قابل تو کیا اس موضوع پر بھی منہ دکھانے کے لائق نہیں ہے، مگر پھر بھی آپ کی بند کمرے والی ٹینٹ ہے بند نہیں ہو رہی، اور آپ کی تو کوئی حیثیت ہے نہیں، جو ہے وہ ہمیں پتہ چل گئی ہے۔ ہم نے تو صرف عوام کو آپ کے شر سے بچانے کے لیے یہ جواب الجواب پیش کر رہے ہیں۔ نمبر 2، آپ نے میرے بارے میں کہا کہ تم فیضان روافظ کا جواب دے دو۔ ڈاکٹر صاحب یاد ہے میرے بیڈ روم میں نے آپ سے کہا تھا کہ جن جن راویوں کو آپ نے رافضی لکھا ہے جرح کے الفاظ لیے ہیں، ان کی توثیق بھی ہے، مگر آپ نے وہ توثیق والے الفاظ کو چھیڑا نہیں۔ تو آپ نے مانا کہ کہا تھا بالکل ایسا ہے، ان کی توثیق بھی ہے۔ تو آپ سے بڑا بددیانت اور علمی خیانت کرنے والا شخص کون ہوگا کہ آپ نے وہ توثیق والے الفاظ چھوڑ دیے؟ جس نے جو تنقید کی ہے وہ آپ نے لے کے کتاب چھاپ دی ہے۔ اس کا تیا پانچا تو انشاءاللہ وہ کر رہے ہیں علامہ سید ذوالفقار علی شاہ صاحب گیلانی۔ اچھا، دوسرا آپ نے کہا جی عرفان ابی طالب کا جواب کھلاتے ہیں یہاں، تو میں سیف اللہ شاہ صاحب سے عرض کرتا ہوں کہ آپ یہ میدان میں آ جائیں، اسی چیز کا معارضہ دے دیں، میری کتاب خرد رکھتے ہیں۔ عرفان ابی طالب جو آپ نے لکھی ہے اس میں اگر کوئی دم خم ہوتا اور طاقت ہوتی تو یہاں میرے سامنے آپ کو جواب کیوں نہیں آیا؟ یوں بیٹھے ہوئے تھے آپ، یوں، اور نما نما مسکرا بھی رہے تھے۔ پوری دنیا نے آپ کا چہرہ دیکھ لیا، اور آپ ہی کی حرکت سے نہ آپ وہ کرتے، نہ میں جواب دیتا، نہ آپ اتنا بدنام ہوتے۔ پر اللہ تعالیٰ نے آپ کے شر سے امت مسلمہ اور بالخصوص ملت اہل سنت کو بچانا تھا، آپ کی کلی کھل گئی۔ آپ اپنے خطاب میں کہہ رہے تھے کہ ابو طالب سیدنا صدیق اکبر سے بھی اعلیٰ ہے، نبیوں سے بھی اعلیٰ ہے، اور جب میں نے کہا کہ آپ نے تو ابو طالب کو حضرت ابوبکر صدیق پاک سے بھی اعلیٰ بنا دیا، تو آپ نے فوراً کہا کہ نہیں میں نے ایسا نہیں کیا۔ مگر ابھی آپ نے ابو طالب کو علیہ السلام بھی کہا اور ان کو کوشش فرمائی کہ سیدنا صدیق اکبر سے بھی اونچا دکھایا جائے۔ تو اس میں بند کمرے میں پھر ایسا کر دیا۔ تو اب ہم کہہ سکتے ہیں نا کہ لعنت اللہ علی الکاذبین۔ آپ کہتے ہیں مجھ پہ آیتیں کیوں پڑھتے ہو؟ آپ پر فٹی یہی آتی ہے۔ نمبر 3، آپ نے کلپ میں اقرار کیا کہ میں نے جو گالیاں بکی ہیں پرسنل میں معافی مانگی۔ تاہم جہاں کہیں میں نے کوئی سقیم لفظ بولا ہے تو اس بارے میں نے ان کے پرسنل اکاؤنٹ پر بات کہی ہے کہ یہ بات مجھ سے لغزش ہوئی ہے۔ بے شک آپ نے مانگی، مگر آپ میں اگر کوئی شرم و حیا اور غیرت ہوتی تو آپ جس طرح برسر عام گالی بکی تھی اسی طرح برسر عام بھی آپ معافی مانگتے۔ پرسنل میں آپ میں مانگی، اس میں میں تائید کرتا ہوں آپ کی۔ نمبر 4، آپ کے جو میں نے چند پول کھولے، بالخصوص میں نے کہا کہ آپ عالم نہیں ہیں، کیونکہ آپ نے مجھے خود بتایا نہ میں
اولا پڑھا ہوں، نہ میں ثانیہ پڑھا ہوں، نہ ثالثہ پڑھا ہوں، نہ رابعہ پڑھا ہوں، بس میں نے دورہ حدیث کر لیا. تو اس قسم کے عالم کو تو یوسف کہتے ہیں، یوسف. تو آپ نے خود بتایا کہ میں یوسف ہوں. اور دوسرا آپ نے کہا کہ میں نے کوئی 5ویں نہیں کی، 6ٹھی نہیں کی، میٹرک نہیں کیا، FA BA نہیں کیا، بس میں نے PhD کر ڈالا. تو آپ علمی لحاظ سے نہ تو سکول کے لحاظ سے آپ کوئی PhD ہیں، نہ آپ درسی لحاظ سے کوئی عالم ہیں. تو آپ کا تو حال وہی ہو گیا کہ ایک بہت بڑے مولانا صاحب کے پاس ایک مہمان آئے، مگر ان کی داڑھی مبارک لمبی تھی، دستار بہت بڑی تھی. مولانا سے کہا جی میں نے آج رات آپ کے پاس رہنا ہے. تو مولانا نے کہا بسم اللہ. تو مولانا صاحب نے ان کے انڈیویجول انٹروڈکشن کے طور پر پوچھا کہ آپ کیا کرتے ہیں. تو وہ مولانا آپ جیسے ہی تھے، مہمان جو تھے وہ کہنے لگے کہ میں غشابہ پڑھتا ہوں. تو مولانا صاحب ڈر گئے کہ پتہ نہیں یہ کون سی عرب کی کتاب ہے، اتنا بڑا عالم میرا مہمان بنا ہے جو غشابہ پڑھتا ہے. اور پھر شرم کے مارے مولانا میزبان پوچھ نہیں رہے تھے کہ بھی غشابہ کیا ہوتا ہے. چنانچہ وہ رات گزری، ان کو پھر بھی نہ پتہ چلا. وہ کہتے ہیں میں نے اپنے دوست احباب سے فون کر کے پوچھے یار یہ غشابہ کون سی کتاب ہے، کسی کو بھی پتہ نہیں تھا. تو مولانا صاحب فرماتے ہیں میں اور ڈر گیا کہ بھائی یہ تو بہت بڑا عالم ہے، اتنی بڑی کتاب پڑھتا ہے کہ کسی کو بھی پتہ نہیں. صبح جب وہ ناشتہ کر کے رخصت ہونے لگے تو مولانا صاحب میزبان کہتے ہیں میں نے پوچھ ہی لیا، میں نے کہا حضرت وہ آپ کیا پڑھتے ہیں، غشابہ کون سی کتاب ہے، کس درجے کی ہے. تو آگے سے وہ مہمان کہنے لگے حضرت آپ کو غشابہ کا بھی نہیں پتہ. تو مولانا کہتے ہیں جی میں نے اقرار کیا کہ مجھے نہیں پتہ. تو کہنے لگے جناب میں نادرہ قرآن پاک پڑھتا ہوں، آپ نے نہیں پڑھا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، اس غشاوہ پر میرا سبق ہے. تو مولانا صاحب کہنے لگے تیرا بیڑا غرق ہو، تیرے اس غشاوے نے ساری رات میری نیند اڑائی رکھی ہے، چل دبا جا، نکل جا یہاں سے. ڈاکٹر صاحب آپ اس غشاوہ سے بھی کم پڑے ہوئے ہیں اور ہاتھ ڈال رہے ہیں اعلیٰ حضرت کو. کچھ تو شرم کرے، کچھ تو حیا کرے، پر ہو تو کرے، ہے ہی نہیں ہے. اذا او کیا کہتے ہیں اذا فاتک الحیاء ففعل ما شئت. حدیث ہے جب آپ کی حیائی مر گئی تو آپ جو مرضی کرتے پھریں، کون پوچھنے والا ہے. ڈاکٹر صاحب نے نمبر 5، ہاں اس پر جب میں نے ان کی علمی حیثیت کھولی تو کہنے لگے مجالس امانت ہوتی ہیں. کچھ آپ کے سامنے میں نے بیان کر دیا، ٹھیک. اب مجالس تو امانت ہوتی ہیں، کیا آپ اتنے خائن بن گئے کہ جو میری اور آپ کے درمیان یہ باتیں آپ نے خیانت کی. ڈاکٹر صاحب یہ بھی تو امانت تھا کہ میں نے آپ سے کہا تھا کلپ کلپ نہ کھیلنا، کیونکہ آپ کی اوقات ہی نہیں کسی عالم سے بات کرنے کی. تو آپ نے کیوں جھوٹ بولا کہ جی اس نے میرے آگے ہاتھ جوڑے، شاہ صاحب نے میرے پاؤں پکڑ کر کہا کہ سید ذوالفقار علی گیلانی کا جواب نہیں دینا. کیوں ہاتھ جوڑوں، کیوں پاؤں پکڑوں؟ آپ کی تو جرت میرے سامنے بولنے کی نہیں رہی تھی. تو سید ذوالفقار علی شاہ صاحب تو بڑے محقق اور مدقق عالم ہیں، آپ کے لیے کہا تھا کہ مزید آپ کی ذلت اور رسوائی نہ ہو. اس پر آپ نے، وہ بھی تو امانت تھی نا. تو میں نے آپ کو کہا تھا اعلیٰ حضرت پہ نہ جانا، یہ آپ سب خود کچھ کروا رہے ہیں. میرے پاس تو بڑی بڑی امانتیں ہیں، کبھی خیانت نہیں میں نے کی. نمبر 5، ڈاکٹر صداقت علی فریدی صاحب سامعین و ناظرین ایک اور دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں فتاوی رضویہ سے ثابت کروں گا کہ اعلیٰ حضرت نے بھی فیضان روافظ لیا ہے. آپ اعلیٰ حضرت کے مصادر علم میں ہی چلے جائیں. ویسے آپ کی اطلاع کے لیے اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے مصادر علم کا میں نے جائزہ لے لیا ہے کہ اس میں کتنا فیضان روافظ ہے. اب انشاءاللہ اگلے اس میں پروگرام میں تھوڑا سا واضح کروں گا. تو حضرت ڈاکٹر صاحب آئینے میں منہ دیکھو تو آپ کو خود شاید کوئی آئینہ ہی بتا دے، پر میرا خیال ہے کہ آپ نے آئینہ بھی کوئی ایران سے منگوایا جو اندھا قسم کا ہے. آپ کو اپنی صورت تو دکھاتا نہیں، ہر طرف آپ کو رافضی اور فیضان روافظ نظر آ رہا ہے. فتاوت و رضویہ پڑھیے. بر صغیر میں روافظ پر اتنی کاری ضربیں کسی نے نہیں لگائی جتنی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مقدس مطہر منور قلم نے لگائی ہیں. جھوٹ بولنے سے پہلے کچھ تو شرم کیا کرے. نمبر 6، اعلیٰ حضرت اپنے فتاوی میں قرآن و حدیث نہیں دیتے، قول صحابی نہیں دیتے. ادا کر دیں. اور مجھے تو بڑا حیرت انگیز صدمہ ہوا اس بات پر کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ جیسے مدبر علماء جو ہیں
وہ بھی اپنے فتوے کی قوت میں قرآن نہیں دیتے، حدیث نہیں دیتے، یا قول صحابی نہیں دیتے جو فتوے کی دینی قوت ہوتی ہے. وہ ایک واہ 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 واہ، کیا بات ہے ڈاکٹر صاحب، یہ کس ہستی کے بارے میں کہہ رہے ہیں جن کے دلائل کے سامنے دیوبندیت، وہابیت، نجدیت، شیعت اب تک لاجواب ہے، گھٹنے ٹیکے ہوئے ہیں. اور یہ پتہ کس کو چل رہا ہے کہ وہ قرآن و حدیث اور اقوال صحابہ پیش نہیں کرتے، جو خود صحابہ کا دشمن ہے، جو خود صحابہ کا منکر ہے، جو کہتا ہے کہ آل بیت کے دشمنوں پر لعنت کرو، ان پر کفر کے فتوے لگاؤ، یعنی سیدنا امیر معاویہ، ڈوب کے مر جاؤ. یہ بات کہنے سے پہلے اچھا جی، اعلیٰ حضرت کی کوئی حیثیت نہیں ہے جی. کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کی کیا حیثیت ہے، وہ ایک مولانا صاحب ہیں. اعلیٰ حضرت کی ذاتی کیا حیثیت ہے؟ کوئی حیثیت نہیں ہے، ایک مولانا صاحب ہیں. ڈاکٹر صاحب، اعلیٰ حضرت کی حیثیت تو مسلمہ حقیقت ہے. آپ ذرا آپ بتائیں کہ آپ کی کیا حیثیت ہے، آپ کی کیا اوقات ہے. ڈاکٹر صاحب، جب آپ ایسی باتیں کرتے ہیں نا تو مجھے لگتا ہے کہ جیسے ہم نے تفاسیر میں پڑھا ہے کہ یاجوج ماجوج آئیں گے نا تو وہ بہت تباہی مچائیں گے، اور پھر وہ اچانک تلوار اور تیر پھینکیں گے آسمان کی طرف. تو مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ یا تو تیر کسی پرندے کو لگے گا اور اس سے خون لگے گا، اور یا پھر وہ واپس لوٹے گا تو اللہ ہی خون لگا دے گا. تو یاجوج ماجوج دعویٰ کریں گے کہ ہم نے زمین والوں کو بھی ختم کر دیا ہے، آسمان والوں کو بھی ختم کر دیا ہے. بس آپ مجھے یہاں یاجوج ماجوج کے ایک ناکام سے کارندے اور باشندے لگ رہے ہیں کہ آپ اعلیٰ حضرت پہ یہ کیا کہہ رہے ہیں. بچے بھی آپ پر ہنستے ہوں گے، اور آپ کے جو پروموٹڈ ہیں نا وہ آپ کا منہ کالا دیکھ کے بھی آپ کو نہیں کہتے کہ بس کرو یار، اور کتنی کالک ملنی ہے آپ نے اپنے اوپر. اچھا جی، آگے نمبر 8 پہ ڈاکٹر فریدی صاحب نے کہا کہ رضویوں کی زد سے کوئی عالم نہیں بچا. عادت ہے ہمارے رضوی صاحبان کی، ان کی زد سے کوئی بھی اہل سنت کا عالم نہیں بچا. ڈاکٹر صاحب، رضوی تو خود بڑے بڑے علماء ہیں اور علماء سے پیار کرتے ہیں، پر جب کوئی عالم حد بندی کو توڑتا ہے تو رضوی بڑے غیرتی عالم ہوتے ہیں، بڑے غیرتی لوگ ہیں. وہ نہ تو دشمنان صحابہ سے آپ کی طرح کمپرومائز کرتے ہیں. یاد ہے میں نے آپ سے بیڈ روم میں پوچھا تھا کہ آپ نے شیعہ کے عقائد پڑھے ہیں، جو آپ نے شیعہ رافضی لکھ دیا ہے فیضان پہ. تو آپ نے کہا تھا نہیں مجھے تو شیعہ کے کوئی عقائد کا پتہ نہیں. میرا جہاں تک خیال ہے کہ آپ نے تقیہ کیا، پتہ آپ کو ہے، پر آپ شیعہ کے ان عقائد کو ڈیفینڈ کر سکتے نہیں. جب شیعہ ہی نہیں کر سکتے، تقیہ کی چادر میں چھپ جاتے ہیں، تو شیعوں کے آپ جیسے ٹاوو، چمچے اور کاسا لیس کی اوقات کیا ہے. تو رضوی عالم ہیں، علماء ہیں جو ہیں، اور وہ علماء کی قدر کرتے ہیں، پر چونکہ ان میں غیرت بہت زیادہ ہے، جب کوئی حد بندی توڑتا ہے تو پھر شریعت کا وہ جو فتویٰ ہوتا ہے ظاہر کرتے ہیں، اس کے وہ موجد نہیں ہیں، مظہر ہیں. نمبر 9، آپ کی علمی اوقات پھر یہاں ظاہر ہو گئی. آپ نے میری تنبیہ پر اخلاق کا لفظ تو سیکھ لیا، حالانکہ پہلے تو آپ اخلاق کہتے تھے اور کتمان کو کتمان کہتے تھے، مگر یہاں پھر آپ کی اصلیت ظاہر ہو گئی. آپ نے کہا جی عالم، اہل سنت کا عالم نہیں بچا. سامعین و ناظرین دیکھیے، جس جاہل محض کو، جس جاہل مطلق کو یہ نہیں پتا کہ لفظ عالم ہے یا عالم ہے، عالم جہان کو کہتے ہیں، عالم صاحب العلم کو کہتے ہیں. پر آپ دیکھیے یہ اعلیٰ حضرت کو للکارنے والا یہ ٹیڈی اور ٹڈی اور چھپکلی کے بچے کی اوقات کیا ہے. چھپکلی کے بچے سے مراد علمی چھپکلی کا بچہ، اس کی اوقات کیا ہے؟ جس کو عالم اور عالم کا نہیں پتا، وہ کہہ رہا ہے اعلیٰ حضرت کے علم میں توازن نہیں ہے. آپ کو تو عالم کے عین کا بھی نہیں پتا. عالم کی گردان میں کبھی سامنے بٹھا کر سنوں نا تو آپ کو وہ بھی نہیں آئے گی، اور یقیناً نہیں آئے گی. نمبر 10 پہ کہا کہ پیر کرم شال ازہری کی تعریف کی ہے.
مدار اپنا یونیورسٹیز کے اندر، کالجز کے اندر داخلے کی بھی جناب نے اجازت نہیں تھی کہ ان کی کوئی کتاب اندر داخل ہو۔ اس وقت اگر کسی نے بریلوی ہو کر کسی نے اگر کالجز یونیورسٹی کے اندر بریلویت کو داخلے کی اجازت لے کر دی ہے یا اندر انٹر ہوئے ہیں تو ان کا نام ہے حضرت پیر کرم شاہ صاحب جسٹس رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جنہوں نے اس دور میں اہل سنت کا کٹا ہوا ناک لگایا۔ ہمارے بریلویوں نے ان کو بھی کافر ہی کہا ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے، واہ ڈاکٹر صاحب واہ! آپ سے گزارش ہے کہ پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ضیاء القرآن اور 18واں پارہ کھولیں۔ والذین ہم لازواجہم او ما ملکت ایمانہم پہ پہنچیں، پہلی 10 آیات میں سے ایک آیات ہے، وہاں انہوں نے شیعہ کے رافضیوں کے بارے میں کیا لکھا ہے، انہی کی کتاب کے حوالے سے، جو آپ کو پورے جہان میں لکھ رہا ہے جی شیعوں کو یوں نہ کہو، شیعوں کو یوں نہ کہو، تو شیعوں کے چمچے اور وہ ساتھ جو تیرا کراچی کا ایک وہ کیا ہے پوا سا وہ جناب ہانڈی دی ڈوئی، اس کو آپ ہمدرد کو بٹھاتے ہیں، وہ بھی ایسا غدار ملت و غدار اہل سنت ہے، اور اس پر پھٹکار ہے صحابہ کی گستاخی کی۔ وہ جاتا ہے بڑے بڑے ذاکروں کے اور بڑے بڑے مجتہدین کے، ان کے مجتہدین شیعہ کے انٹرویوز کرتا ہے، اس نام نہاد ہمدرد سے کہو کوئی ہمارا بھی کر کے دیکھ لے، ہم اس کو دکھاتے ہیں کہ اصل حقیقت کیا ہے۔ یا کراچی میں سید مظفر حسین شاہ صاحب کا انٹرویو کر لے، یا سید ذوالفقار علی شاہ صاحب گیلانی کا کر لے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ پر ایران کے زر خریدو، ایران کے چمچوں اور بھنگیوں چرسیوں کے ترجمانوں، انشاءاللہ اہل سنت کے کسی طبقے پر تمہارا کوئی اثر پڑنے والا نہیں۔ اللہ تمہیں ننگا کر رہا ہے، اور میں تو تمہیں ننگا کر کے گلیوں میں بھگا رہا ہوں پورے ملک میں۔ اب تو تیری شکل بھی کوئی نہیں دیکھنا چاہتا ڈاکٹر صاحب، آپ کی اوقات یہ ہو گئی ہے۔ نمبر 11، سارے محدثین ایرانی ہیں، زمین، ہاں سارے محدثین ایرانی ہیں اور ان کے ضمیر بھی ایرانی ہیں، تو پھر تم شیعوں پر کیوں برستے ہو؟ آپ کے علم میں یہ بات ہونی چاہیے کہ آپ کے یہ سارے محدثین سیاستہ کے ایرانی ہیں، ان کا خمیر ایرانی ہے، تو آپ کو تو علم، واہ واہ! اگر کوئی ایرانی محدث ہو تو اس میں آپ کو شیعوں کی کون سی کمال نظر آ رہا ہے؟ شیعت اور ہے، ایرانی ہونا اور ہے۔ ایران تو حضرت عمر پاک نے فتح کیا، ایران میں جتنے بھی سنی ہیں، عالم ہیں، محدث ہیں، ان کے ایرانی ہونے سے ہمیں کوئی اختلاف ہے؟ پر ان اصولوں کو آپ نے کب پڑھا ہے ڈاکٹر صاحب؟ ٹیں کر رہے ہیں۔ نمبر 12، گجرانوالہ کے ہیں مفتی محمد احسان اللہ کیلانی صاحب، ان کا بڑے تم تراک طریقے سے حوالہ دیا کہ مفتی محمد احسان اللہ کیلانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے فرمایا کہ جو دشمنان صحابہ کے پیچھے جنازہ پڑھے اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے، شیعوں کا نام لیا، اور اس کا نکاح بھی کل عدم ہو جاتا ہے، تو وہ گرفتار ہو گئے ہیں اور ان کی شریعت سیدھی ہو رہی ہے۔ آپ کے گجرانوالہ کے اندر ایک مولانا ہیں، مولانا احسان صاحب، ان کے والد گرامی بہت بڑے بلند عالم دین تھے رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور ان کی وفاؤں کو ہزارہ نہیں کروڑوں سلام، جنہوں نے حضرت جلال الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ ساری عمر وفا میں ہی گزار دی ہے۔ اچھا، اتفاق سے ان کو بھی یہ جو مولانا احسان صاحب ہیں، جو نئے مطلب اس میدان میں آئے اور بریلویت کے وہ ترجمان ہیں، انہوں نے فتویٰ دے دیا کس کا کہ کسی عالم نے یا کسی بندے نے شیعہ کا جنازہ پڑھا اور فتویٰ دے دیا کہ جناب نکاح ٹوٹ گیا۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ! شیعہ کا جنازہ پڑھنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے، اور شیعہ سے چندہ لینے سے نکاح نہیں ٹوٹتا۔ یہ کسی بھی فتویٰ میں نہیں لکھا شاہ جی، بریلوی فتاووں میں کہیں نہیں لکھا کہ شیعہ سے پیسے لینے سے بھی نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ اور شیعہ کو مغفرت کی دعا دینے سے نکاح ٹوٹ گیا، اور شیعہ سے پیسہ لینے سے نکاح نہیں ٹوٹا۔ واہ 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 واہ، کیا سبحان اللہ سنیت اور بریلویت ہے۔ اچھا، جس وقت فتویٰ منظر عام پر آیا تو پولیس نے اسے پکڑ کے اندر دے دیا۔ اب حضرت کی شریعت سیدھی ہو رہی ہے جیل کے اندر۔ ڈاکٹر صاحب، فتویٰ تو وہی ہے جو
مفتی محمد احسان اللہ کیلانی صاحب نے دیا اور پوری ملت اسلامیہ کا یہ فتویٰ ہے، فتویٰ نہیں بدلا۔ اور جو آپ نے یہ تبرہ بازی فرمائی کہ مفتی محمد احسان اللہ کیلانی صاحب جیل میں ہیں اور ان کی شریعت سیدھی ہو رہی ہے، تو آپ کے منہ پر پھٹکار کے طور پر عرض کر رہا ہوں وہ رہا ہو چکے ہیں، اور فتویٰ پھر بھی وہی ہے۔ میں آج یہاں بیٹھ کے ان کے فتوے کی تائید کر رہا ہوں، جو کچھ کروانا ہو آپ میرا بھی کروا لیں، میں بھی حاضر ہوں۔ نمبر 13، آپ کہاں جائیں گے؟ کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب کہاں جائیں گے؟ آپ کے دائیں شیعہ ہیں، بائیں شیعہ ہیں، اوپر شیعہ ہیں۔ بھائی آپ کہاں جائیں گے شاہ صاحب؟ آپ کے دائیں شیعہ، بائیں شیعہ، اوپر شیعہ، آپ کے بغلوں میں شیعہ، آپ کے وجودوں میں شیعہ، آپ کے نوٹوں میں شیعہ، اور شیعہ کے بغیر تو شاہ جی تھوڑا استنجا ہی نہیں ہوتا۔ کیویں کھپ پائی تساں؟ ہاں نیچے نہیں کہا ڈاکٹر صاحب، کمال ہے، جب آپ نے اوپر کا ذکر کیا تو نیچے کا بھی کر دیتے، پر نہیں کیا، چلو میں بھی نہیں کرتا۔ اور کہتے ہیں بغلوں میں بھی شیعہ ہیں، ڈاکٹر صاحب زیر ناف بھی کر دیتے آپ، بال تو یہاں بھی ہیں نا، پر ان کا آپ نے ذکر نہیں کیا۔ اور آپ کے وجود میں شیعہ ہیں، آپ کے نوٹوں میں شیعہ ہیں، شیعوں کے بغیر آپ کا استنجا نہیں ہوتا۔ کیوں جی؟ وہ ہماری لیٹرینیں صاف کرتے ہیں یا ہمیں لوٹے مہیا کرتے ہیں کہ ان کے بغیر استنجا بھی؟ یہ کیا آپ شیعوں کو عزت دے رہے ہیں؟ میں شیعہ صاحبان سے کہتا ہوں اس کا ذرا نوٹس لیں، یہ آپ کو سمجھتا کیا ہے؟ کبھی کہتا ہے شیعہ بھی ڈرامہ ہے، سنی بھی ڈرامہ ہے، اب آپ کہہ رہے ہیں شیعوں کے بغیر استنجا نہیں ہوتا، شیعوں کے بغیر آپ کے نوٹوں میں شیعہ ہیں۔ نوٹوں میں شیعہ سے کیا مطلب ہے آپ کا کہ محمد علی جناح صاحب قائد اعظم پاکستان شیعہ ہیں؟ نو، نیور، ناٹ ایٹ آل، وہ شیعہ نہیں تھے۔ اگر وہ شیعہ ہوتے تو کبھی نہ کہتے کہ میرا جنازہ شبیر احمد عثمانی پڑھائے۔ شبیر احمد عثمانی شیعہ نہیں تھے۔ اچھا جی، یہ ایک کلپ ڈاکٹر صاحب کا مکمل ہو گیا۔ ڈاکٹر صاحب ہم آپ کو یاد کرانا چاہتے ہیں کہ آپ سے ہم نے کچھ مطالبات کیے تھے، وہ اگلے کلپ میں آپ کو یاد کراتے ہیں۔ یہ آپ نے جو پہلے کلپ میں حفوات اور آپ نے جو بکواسات، جو تبرجات کیے تھے، ان کا ہم نے آپ کو جواب دے دیا ہے۔ اس کا جواب آپ کے پاس نہ ہے نہ ہوگا۔ دو ہی راستے ہیں، یا تو توبہ کر لیں یا آرام سے اس بند کمرے میں کنڈی لگا کر نا اندر کا جو آپ کہتے ہیں کھیلو کھلواڑی تو آپ کر رہے ہیں تو کرتے رہیں۔ اللہ آپ کے شر سے اور آپ جیسوں کے شر سے ملت اہل سنت کا دفاع فرمائے، حفاظت فرمائے، آمین۔ آخر ودعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔